اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو دوائی کے روٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ روٹس سے مراد کہ کس ذریعے سے دوائی جسم میں داخل ہو۔ اس کے بہت سے طریقے یعنی راستے ہیں، اور کون سا کس وقت ضروری ہے وہی روٹ یوز کیا جاتا ہے۔ سب سے مشہور تو آپ سب جانتے ہیں، منہ کے ذریعے دوائی کھانا ہے۔ منہ کے ذریعے کھائی ہوئی دوائی، شربت یا جو کچھ بھی ہم جڑی بوٹی استعمال کریں یا معجون پھکی، یہ منہ سے جاتی ہے اور منہ سے خوراک کی نالی، معدے، چھوٹی آنت، بڑی آنت سے ہو کے یہ جگر میں آتی ہے، اور جگر میں صفائی کے بعد یہ خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا یہ لمبا روٹ ہے۔ تو اگر لمبا علاج ہے اور اس میں تو یہ روٹ سب سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ دوائی سب سے پہلے منہ میں صاف ہوتی ہے، خوراک کی نالی کے بعد معدے میں صاف تیزاب سے جراثیم مرتے ہیں۔ چھوٹی آنت بڑی آنت سے ہوتی ہوئی جب یہ جگر میں آتی ہے، تو جگر کو اللہ نے بنایا ہی خون صاف کرنے کے لیے۔ تو جگر ہمارے اس دوائی میں فاسد چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور جگر سے یہ پھر دوائی خون میں ہوتی ہوئی ہمارے دل کے دائیں خانے میں آتی ہے، اور وہاں سے پھیپھڑوں سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 10 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں، زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ روٹ وہیں دے سکتے ہیں نا جہاں ایمرجنسی نہیں ہے، جہاں روٹین علاج ہے اور لمبا علاج ہے۔ آپ نے کوئی دوائی جسم میں جب داخل ہو جاتی ہے، پھر اس کا کہتے ہیں کتنی دیر وہ رہے گی۔ تو بعض دوائیاں پورا دن رہتے ہیں، بعض 6 گھنٹے۔ تبھی تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے یہ گولی 1 روز کھانی ہے، تو یہ 3 دفعہ کھانی ہے، تو یہ 4 دفعہ، تو یہ 2 دفعہ۔ یہ اس لیے ہے کہ ایک مقررہ وقت کے اندر اس کی مقدار گر جاتی ہے اور دوبارہ وہ لینی پڑتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا منہ کے ذریعے کھانے والی دوائی۔ اس کے علاوہ زمانہ قدیم سے ناک استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت تو دوائی کے لیے تو کاٹ ہی ہوتا تھا، زیادہ تر نشے کے لیے ہوتا ہے، اور تمباکو کے لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا تمباکو کی بھی سنف کرنے والی ایک قسم ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جو ہے ہیرے جواہرات میں جڑی ہوئی ڈبی ہوتی تھی، جیسے نسوار کی ہوتی ہے، اور اس میں وہ نشہ یا تمباکو رکھتے تھے، اور وہ چونڈی کے ذریعے ناک کے پاس سے سونگھتے ہیں۔ یہاں سے وہ دوائی یا جو کچھ بھی ہے وہ ناک کی جھلی سے ہوتی ہوئی خون میں چلی جاتی ہے براہ راست۔ اس کے علاوہ جو قدیم ترین ہے، ہونٹ اور مسوڑے کے درمیان، جیسا کہ ہمارے بھائی حضرات مخصوص علاقوں والے نسوار کھاتے ہیں یا نسوار ڈالتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، نسوار نچلے ہونٹ اور دانتوں کے جو نیچے مسوڑے ہیں، ان کے درمیان رکھی جاتی ہے۔ یہ بھی براہ راست خون میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو دوائی سب سے فاسٹ چاہیے ہو وہ زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، سب لنگول روٹ اسے کہتے ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دل کے مریضوں کی گولی ہوتی ہے جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں، اور بلڈ پریشر کی بھی دوائی یہ زبان کے نیچے اس لیے رکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ مار کے جائے۔ تو شارٹ کٹ لگتا ہے دوائی کا، اور دوائی جو ہے فوری طور پہ پہنچ جاتی ہے۔ جیسے آپ اینجیسیڈ یا اسارڈل زبان کے نیچے رکھیں گے تو وہ ودن 3 منٹس یا اس سے بھی کم میں خون میں آ جائے گی براہ راست۔ وہی اگر منہ سے کھائیں گے تو وہ پورا اپنا سرکٹ کر کے جگر سے کلیئر ہو کے پھر آئے گی۔ تو جہاں ایمرجنسی ہے وہاں تو پھر اتنا لمبا روٹ نہیں نا ویٹ ہو سکتا 20 منٹ، تو یہ 3 منٹ سے کم میں ہی خون میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ ناک میں ڈالنے والے قطرے ہیں، وہ بھی خون میں بھی داخل ہوتے ہیں، اگر زیادہ استعمال ہو، کم ہو تو صرف لوکل اثر کرتے ہیں۔ اسی طرح کان ہے اور آنکھ ہے جہاں سے دوائی ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد ہے، جلد میں قدیم زمانے سے مرہم لگائی جاتی ہے۔ مرہموں کے لیے اسی لیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لمبی نہیں لگانی، کیونکہ زیادہ لگائیں گے یا ڈھانپیں گے تو وہ خون میں چلی جائے گی۔ جلد پہ وہ دوائی لگائی جاتی ہے جس کا مقصد جلد پہ اثر کرنا ہے، خون میں داخل نہیں ہونا۔ لیکن آپ اگر لمبے عرصے لگائیں گے، بہت مقدار میں تھپیں گے اور اوپر سے کور بھی کر دیں گے پٹی کے ساتھ، تو وہ یعنی جلد میں سے خون میں داخل ہو جائے گی، تو وہاں سے بھی شارٹ کٹ ہی لگے گا، یعنی وہ جگر وغیرہ روٹ نہیں لے گی۔ اب اس کے بعد جو انجیکشن ہے، انجیکشن
جو ہے مسلز میں لگتے ہیں انٹرا مسکولر، وہ بھی پٹھوں میں جو خون کی نالیوں سے جذب ہو کے خون میں آ جاتے ہیں. اور جیسے گوشت سے لگایا ہوا ٹیکا تقریباً 10 سے 20 منٹ لیتا ہے، یعنی منہ سے بھی 20 ہی منٹ لگتے ہیں. ٹیکے جو انٹرا مسکولر ہے اس سے بھی لگتے ہیں. منہ سے لینے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ سینسر بورڈ سے گزر کے جائے گا جگر کے، اور پٹھے میں لگانے سے وہ براہ راست داخل ہو جائے گا. تو انجیکشن غلط نہیں ہے، انجیکشن بھی جہاں ضرورت ہے وہاں لگانا چاہیے، لیکن جس طرح آپ کے ڈاکٹرز اور اکثر لگاتے ہیں تو وہ تو ہر بندے کو زیادہ شہری علاقہ تو ایک لگتا ہے، نیم دیہاتی میں 2 اور دیہات میں 3 کیونکہ وہاں کا جو جیسا نالج ہے ویسے ہی یہ چلتا ہے. تو انجیکشنز جو ہے اس وقت یوز ہونا چاہیے جب ایمرجنسی ہے. آپ ٹائم کا ویٹ نہیں کر سکتے. ایک بندے کو شدید گردے میں درد ہے، اس کو ڈائکلوران ٹیکا لگاتے ہیں یا پتے کے درد میں لگاتے ہیں، مسلز میں لگتا ہے، تو یہ انجیکشن پورے کا پورا خون میں داخل ہوتا ہے. دوائی تو گزر کے جائے گی اور ضائع بھی ہو سکتی ہے. تو ایمرجنسی میں پھر مجبوراً لگانا پڑتا ہے جب انتہائی ضرورت ہو، اور یہ انتہائی ضرورت ڈاکٹر طے کرتا ہے، آپ نہیں. ٹھیک ہے نا. ہر مریض تو یہی ابھی منہ میں اس کے بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں جی شام تک ٹھیک ہو جاؤں گا یا 4 گھنٹے میں نے کام پہ جانا ہے. ایسا دوائیوں کو تو آپ کی مجبوری نہیں پتہ. تو بہرحال انجیکشن کا روٹ ہے، اور انجیکشن کے ذریعے اسکن کے نیچے، اسکن کے اندر، یعنی انٹراڈرمل سب کوٹینیس، یہ جو ویکسینز وغیرہ آپ لگاتے ہیں سب کوٹینیس، یعنی اسی طرح بعض انجیکشن جو ہیپاٹائٹس کے ہیں وہ بھی سب کوٹینیس لگتے ہیں. تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم انٹراڈرمل لگاتے ہیں، مطلب جہاں پہ جیسی ضرورت ہے ویسا ہی ہوگا. پھر ٹیکے کے مشہور روٹ کیا ہوئے؟ پٹھوں میں یعنی مسلز میں، اور مسلز میں لگنے کی سب سے بہترین جگہ ہے بٹکس یا پیٹھ، کیونکہ وہاں مسل میس زیادہ ہے، خون کی سپلائی زیادہ اور اچھا ہوگا. اکثر لوگ بازو میں لگواتے ہیں ٹیکا اور اس کے بعد ان کو یعنی وہ درد ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ ضد کرتے ہیں کہ ہم. اس کے علاوہ جو اور روٹس استعمال ہوتے ہیں خواتین میں، مختلف دوائیاں ان کے اندرونی نظام میں باہر سے رکھی جاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ویجائنل روٹ جس کو کہتے ہیں، پیسریز ہیں، ویجائنل پیسریز ہیں، کریمز ہیں. اور اس کے علاوہ ایک روٹ اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں پخانے والے رستے سے دوائی دینا. یہ بھی قدیم ترین روٹ ہے. اس میں بھی جو دوائی ہے اورل روٹ کے بعد یہ سب سے بیسٹ روٹ ہے، کیونکہ اس کے 2 الگ فائدے ہیں. پہلا فائدہ ہے تو یہاں سے دوائی جلدی خون میں داخل ہوتی ہے، لیکن وہ جگر سے ضرور گزرتی ہے. یعنی جو دوائی پخانے کے رستے دی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ پہلے یعنی آنتوں میں پخانے والی ناڑ سے خون میں آئے گی، خون سے جگر میں آئے گی، وہاں سے سینسر ہوگی، فاسد اثرات ختم ہو کے تو پھر وہ براہ راست خون میں جائے گی، لیکن جگر سے گزر کے. یعنی اس کا یہ فائدہ. اور دوسرا منہ کے رستے پہ اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ معدے سے نہیں گزرے گی. اب اس کی مثال آپ کو پتہ ہے کہ جو جوڑوں کے درد کے مریض ہیں یا ایسے مریض ہیں جو معدے کی وجہ سے دوائی کھا نہیں سکتے، تو ان کے لیے یہ روٹ بیسٹ ہے. دنیا بھر میں جوڑوں کے درد کی دوائیاں پخانے کے رستے سے، یہ وہی گولی نہیں ہے جو آپ بازار سے لیتے ہیں، ہر جگہ کے لیے الگ ہے. مطلب گولی کو گھول کے ٹیکا تو نہیں بنتا، نہ ہی گولی کو گھول کے مرہم بنتی ہے، اور نہ ہی ہر چیز الگ بنتی ہے. جو کان کے قطرے ہیں وہ قطرے اسی میں ہوں گے. آنکھ، ناک، عموماً یہ تینوں ایک جیسے بھی بن سکتے ہیں. جو منہ کے ذریعے زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہے یہ سب الگ بنتی ہے کہ کس جگہ سے وہ ہو، اور یہ روٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح جو خواتین کے اندرونی رستے سے استعمال ہوتی ہیں وہ اسپیشلی کریمز اور گولیاں بنی اسی لیے ہوتی ہیں، وہ آپ اس کو دوسرا اور استعمال نہیں کر سکتے. تو پخانے کے رستے جو بنائی جاتی ہیں اسپیشلی دنیا بھر میں جو جوڑوں کے درد کی دوائیاں ہیں، پین کلرز ہیں، وہ اس رستے سے یوز اس لیے ہوتے ہیں کہ معدے سے نہیں گزرتے. آپ کو پتہ ہوگا ہر بندے کے گھر میں کوئی نہ کوئی معدے کا مریض ہے، تو دوائیاں وہ ایون معدے کی بھی نہیں کھا سکتے. تو ان لوگوں کے لیے بیسٹ پھر یہ روٹ ہے، ریکٹل ایڈمنسٹریشن دوائی کی، یا ریکٹل روٹ یا اینل روٹ جو بھی آپ کہہ لیں، پخانے والے رستے کے سوراخ سے جسم میں داخل کرتے ہیں.
اس کی سب سے عام مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو قبض ہوتی ہے تو ان کو ہم اوپر سے جو دوائی منہ سے دیں گے اسے تو پورا روٹ گزرنا پڑے گا. تو بچوں کی قبض عموماً پخانہ خشک ہونے سے ہوتی ہے، بڑوں میں بھی. تو ان کو ہم بوڑھوں میں بھی بڑوں میں بھی تو ان کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ جو دوائی قبض کشا اسپیشلی بنی ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ وہاں سے ڈال سکتے ہیں، نہیں، جو اسپیشلی اس چیز کے لیے بنی ہے قبض کشا دوائی، چاہے وہ گلیسرین ہے یا کوئی دوا ہے، تو وہ اینل روٹ سے یوز کی جائے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ مختلف روٹس دوائی کو جسم میں پہنچانے کے ہیں. کون سے وقت کون سا روٹ چاہیے یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ایڈوائز کرتا ہے. تو جہاں ٹیکے کی ضرورت ہے وہاں ٹیکا ہونا چاہیے، جہاں گولی کی ضرورت ہے وہ گولی ہونی چاہیے. ناک سے لینی ہے، کان مطلب جو لوکل ہے، جیسے ناک میں آپ ڈال دیں، لیکن ناک سے بھی زیادہ لیں گے تو وہ خون میں آئے گی. تو اسی طرح کان سے کان تک رہے گی. آنکھوں میں اگر بہت زیادہ یوز کریں گے تو وہ بھی خون میں آ جائے گی، تھوڑی بہت نہیں آئے گی. جلد پہ لگائیں گے جلد سے خون میں آ جائے گی. دوائی وہاں سے خون میں شامل ہوگی جہاں خون کی ناڑیں موجود ہیں، جلد کے نیچے ہے، ناک میں ہے، منہ میں ہے، زبان کے نیچے ہے، اور نچلے ہونٹ کے پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، کیونکہ یہاں سے بھی ہو سکتی ہے. انجیکشن کا استعمال محدود ہے ایمرجنسی میں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی بھی گیا وہ چیک بھی نہیں کرتے تو سنتے ہیں اور وہ 4 ٹیکے کٹھے لگاتے ہیں، 2 ایک جگہ مکس کر کے 2 ایک جگہ کے، کوئی تو کام کر جائے گا. تو اگلے دن مریض آتا ہے، وہ بیچارہ درد اس کا ٹھیک ہوتا ہے اور وہ بسترے سے نہیں اٹھ سکتا کیونکہ بے شمار انجیکشننگ اس کی ہو جاتی ہے ایمرجنسی میں، یا عام ڈاکٹر روٹین میں بھی کرتے ہیں اپنے کلینکس میں. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. جو انجیکشن ہے اس کے اپنے ہیزرڈز ہیں. جیسے اب ناڑ کا ٹیکا ہے، آپ لگاتے ہوئے اسپیڈ زیادہ دیں گے، دل کی دھڑکن بند کر سکتا ہے، موت واقع کر سکتا ہے ری ایکشن کر کے. گولی کا ری ایکشن آسان کنٹرول ہوگا کیونکہ وہ 15-20 منٹ میں اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے کنٹرول کے لیے تو آپ ٹیکا لگا سکتے ہیں. ٹیکے کا ری ایکشن پھر کنٹرول آسانی سے نہیں ہوتا کیونکہ وہ فوراً جائے گا، اور اگر شدید الرجی ہے تو اسی وقت ہی وہ بے ہوش کر دے گا یا شدید کیفیت میں لے جائے گا. تو یہ یاد رکھیں. اور ری ایکشن اگر دوائی سے نہیں بھی ہے، ٹیکے سے بھی نہیں ہے، پھر ٹیکے کی سرنج کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، یہاں تو کچھ گروپ ایسے بھی جو ری سائیکل کر دیتے ہیں، کچرے سے اٹھاتے ہیں یا ہاسپٹل سے اٹھا کے ری سائیکل کر لیتے ہیں. پھر دوا جو انجیکشن جس شیشے پہ ہے وہ کیسی کوالٹی کا ہے، لائٹ سینسٹیو ہے، وہ ٹیکا قائم بھی رہتا ہے اس میں کہ نہیں. تو دوائیوں میں کھانے والی میں اتنا کم فرق پڑتا ہے، ان انجیکشنز کو جلدی پڑ جاتا ہے. تو یہ آپ ضرور دیکھیں کہ واقعی اس کی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو یعنی جب آپ ایک انجیکشن روٹین میں لگاتے ہیں تو آپ کو سرنج کا بھی ہیزرڈ ہے، سوئی کا بھی ہیزرڈ ہے، دوائی کا بھی، اور جس میں دوائی آتی ہے اس کا بھی. اس لیے غیر ضروری ٹیکے صحیح نہیں ہے. اور سب سے بڑا میڈیکل ہیزرڈ یہ ہے کہ وہ جگر سے گزرے گا ہی نہیں. جو اس کے ساتھ ہارمفل چیزیں نقصان دہ ہیں وہ خون میں آ جائیں گے. گولی کا ایسا نہیں ہے، گولی تو جگر کا روٹ، اسی طرح پخانے والے رستے سے بھی نہیں ہے، وہاں سے بھی وہ روٹ پورا لے کے جگر تک آتے ہیں. تو بس یہ ذہن میں رکھیں، اپنے ذہن کی نفسیات چینج کریں. ہر چیز تو ٹیکا نہیں چاہیے، ٹیکا ایمرجنسی اور مجبوری کے لیے، اور وہ بھی محدود چاہیے. تو اپنی طرف سے تو یہی کوشش کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. باقی آپ کی مرضی ہے، میرا تو کام سمجھانا ہی ہے، بتانا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے پھر فیصلہ تو آپ ہی کریں گے نا. یہاں تو اس ملک میں تو ڈاکٹر نہیں فیصلہ کرتے، مریض ہی کہتے ہیں یہ دوائی چاہیے جی، یہ جو آپ لکھتے ہیں یہ نہیں صحیح، یا یہ دوائی تو بند ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ انہیں خود ہی نہیں صحیح پتہ. ہمارا تو کام یہی ہے، ہم تو اپڈیٹ رکھتے ہیں نالج. اسی طرح اب ہر بندے کو میں یہاں کلینک میں بیٹھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ ایک ٹیکے کے کیا ہیزرڈ ہیں، لیکن بعض اوقات جب کنڈیشن زیادہ خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹری کا رسک ہے کہ بینیفٹ اور رسک وے کیا جاتا ہے کہ بینیفٹ زیادہ ہے یا رسک زیادہ ہے. ایک بندہ مر رہا ہے، اس کو ہم کہیں جی سوئی کا بھی خطرہ ہے تو سرنج، وہ تو اس کے لیے تو ٹیکا ہی ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات اتنی کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے کہ انجیکشن براہ راست دل کے اندر لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی تھی. صرف یہ مشورہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں
کہ غیر ضروری ٹیکہ نہ لگوائیں، غیر ضروری کا نہیں میں کہہ رہا، اور ضرورت کو ڈاکٹر طے کرے گا، آپ نہیں۔ آپ سب کے لیے خیر کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔